اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنی غیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سخت سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تمہاری نیت کا آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے ایسے سمجھو کہ شاید وہ ہیرا ہو۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اس سے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی تو اور خوش ہو جاتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالات میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالات میں کوئی وعدہ نہ کرنا، اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دے دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔
تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاذ کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے: ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے: والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو آندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہترین ہو جائے گا۔